علی بھائی اگر کسی کو اپنا خواب بتائیں اور اگر وہ اس خواب پر ہنس لیتا ہے تو کیا خواب کی تعبیر الٹ ہو جائے گی؟ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمپل اصول یہ ہے کہ اچھا خواب آئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر برا خواب آئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 3 دفعہ تھوک دیں، فزیکلی تھوک نہیں پھینکنی، یعنی ہلکی سی، اور اللہ کی پناہ مانگے، اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ یار یہ آپ نے رومن میں لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو 1 سال پہلے ایک طلاق کہہ دے اور پھر 1 سال بعد لڑائی کے دوران طلاق دے دے تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، 2 پوری ہو گئی ہیں، اور قرآن میں الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، بس 2 آپ نے اپنی گولیاں چلا لی ہیں۔ اب اگر گولی چلائی تو بیوی ہمیشہ کے لیے فارغ۔ اب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر تیسری طلاق نہیں دی۔ اگر 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آپ نکاح کریں گے اس عورت کے ساتھ، اور اگر 3 مہینے سے زیادہ نہیں گزرے اور وہ جو سال پہلے طلاق تھی اس کے بعد آپ نے رجوع کیا ہوا تھا اور یہ دوبارہ طلاق دینے سے پہلے آپ کی وہ بیوی تھی، یعنی رجوع کی ہوئی، اب والے وہ 3 مہینے شمار ہوں گے، تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں نئے نکاح کے بغیر۔ کیا ہمارا بینکوں میں رقم جمع کروانا اور پھر گردش رقم کے تحت سسٹم کا چلنا سود کی سزا ہم پر لازم نہیں کرتا؟ نہیں کرتا، اس طرح نہیں کرتا میرے بھائی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ گیون سرکمسٹانسز میں جتنا بہتر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، ڈائریکٹ سود نہ کھائیں۔ اللہ کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ میں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا کر سکتا تھا۔ گھروں میں تو آج کل مال نہیں رکھا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے، سیف نہیں ہے، تو اس کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھلا لیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ اسلامک بینک کی طرف جائیں۔ علی بھائی ممتاز قادری قاتل ہے یا غازی ہے؟ میرا خیال ہے اب تو بریلوی علماء نے خود اپنی کلیریفیکیشن دے دی ہے، اب تو یہ پرانا سوال ہو گیا ہے۔ جس زمانے میں اس کے اوپر بولنے کے اوپر لوگ پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہ نہ چڑھ دوڑیں، اب ان کے اپنے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے ادے پور واقعے کے اوپر، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری کوئی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرا کوئی مرید یا میرا کوئی چاہنے والا کوئی اس طرح کی پالیٹکس میں حصہ لے کہ وہ اعلانیہ طور پر کوئی دھرنے کرے، دھرنوں کا انہوں نے نام لیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ قانون ہاتھ میں لے، یہ قانونی کارروائی ہے، قانون کے معاملات ہیں۔ تو یہ ممتاز قادری صاحب ان کے مرید تھے، وہ خود مانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کے بعض اور علماء چھوٹے لیول کے آئے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے فتوے دکھائے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے، کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، تو قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو سزا بھی دے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ تو میرے خلاف تو یہ پرانا سوال ہو چکا ہے۔ کیا اولیاء کرام اور پیر حضرات قیامت کے دن شفاعت کریں گے؟ جی اگر وہ صحیح العقیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا، پھر انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ، لیکن ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین شفاعت کریں گے، اور ویسے کرنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری، امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ بالکل، ہمیں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے، جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ہم ان کے بارے میں، ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، توہین نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کی کتابیں واحد تعارف ہے ان کا، اور ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعارف نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں قطعاً انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، تو میں نے پچھلی اتوار کو نا رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر۔ میں تو پہلے دسیا جدوں میں رجوع ریکارڈ کراواں نا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے۔ آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے، ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے،
قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو۔ ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں، اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے، باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو، اور مسلم کے الفاظ ہیں، طاؤس تابعی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا طاؤس تابعی ابن عباس کے شاگرد کا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے۔ اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں، تو تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کرے نا۔ قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں، لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں، ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں کریں، ضرور کریں۔ علی بھائی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیا پاکستان کوئی اسلامی ریاست ہے یا پھر مذہب کارڈ کا استعمال کرنا زیادتی ہوگی؟ مذہب کارڈ کا استعمال تو سارے لوگ کرتے آئے ہیں، ڈکٹیٹرز نے بھی کیا، پولیٹیکل لیڈرز نے بھی کیا، ہمیں مذہب کارڈ استعمال کرنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے مس یوز سے اختلاف ہے۔ مذہب کارڈ کیوں نہ استعمال کریں جب ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں، اسے مس یوز کرنا جو ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کرتی ہیں، اور ہمارے ڈکٹیٹرز بھی کرتے رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ جب تک اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے، پریکٹیکلی آپ بات کریں۔ ویسے تو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بلا سود بینکاری ہوگی، لیکن جب کورٹس کے ڈیسیژن آتے ہیں سود کے خلاف، ہماری حکومتیں جا کے اسٹے آرڈر لے لیتی ہیں جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلا سود بینکاری نہیں چاہتے۔ ہم نہیں کہتے ایک دن میں آپ شفٹ کر جائیں، اور اسرائیل سے سبق سیکھ لیں، اسرائیل میں بلا سود بینکاری ہے، کیونکہ یہودیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا، جنٹائل سے کھا سکتا ہے، بنی اسرائیل سے نہیں کھا سکتا۔ ان کی بینکاری منی اگینسٹ گڈز ہے، منی اگینسٹ منی نہیں ہے۔ ان سے ہی سبق سیکھ لیتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے اور خود بلا سود لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، مذہبی کارڈ کو مس یوز نہ کریں۔ بعض اوقات ختم نبوت کے عقیدے کو مس یوز کیا جاتا ہے کسی پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے لیے، پھر کل کو وہی کارڈ اسی مذہبی جماعت کے خلاف یوز ہوتا ہے جس نے دوسری کسی پولیٹیکل جماعت یا مذہبی جماعت کے خلاف وہ کارڈ یوز کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان میں 3 ادبی گالیاں تو ہیں،
گستاخ رسول یا گستاخی کے لفظ کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت۔ نمبر 2 غدار وطن، ہاں جی، اور نمبر 3 توہین عدالت۔ ہاں، یہ 3 گالیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً جس کا جب دل کرتا ہے جس کو دے دیتا ہے۔ علی بھائی، کانٹے کا چبھ جانا چھوٹی مصیبت ہے؟ مصیبت تو ہے نا جی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ الفاظ ہیں نبی الاسلام کے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیسیکلی نبی الاسلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے، خواہ اسے تکلیف بھی پہنچے، کیونکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ پھر دیکھیں گے کہ کون ایسی روش اختیار کرتا ہے جو اہل ایمان کی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی، جبکہ ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جب انسان نے خود ہی مر جانا ہے پھر تو ساری تکلیفیں ختم ہو جانی ہے نا، اگر آخرت میں جنت ہے نیک اعمال کے سبب۔ ورنہ تو اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ ہاں، مر کے بھی چین اس نے پانا ہے جس نے دنیا میں کام ایسے کیے، ورنہ تو وہ اگلا عذاب شروع ہو جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ میرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ کے دودھ پینے سے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی غیر مسلم غیر عورت کا دودھ نہیں پیا تو آپ علیہ السلام کیسے پی سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی غیر مسلم عورت کا دودھ، یہ تو نہیں قرآن میں ذکر ہے، وہ تو مسلم عورت کا بھی نہیں پی رہے تھے، وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی والدہ کے ساتھ، سورہ قصص کے اندر آتا ہے کہ ہم نے دودھ حرام کر دیا تھا موسیٰ کے لیے، اور ہمارا یہ وعدہ تھا کہ تمہیں تمہارا بیٹا لوٹا دیں گے، کیونکہ انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں ایک صندوق میں ڈال کے تو دریا میں ڈال دیا تھا۔ تو وہ اللہ نے کہا، مسلم غیر مسلم کا ذکر تو نہیں ہے۔ اب رہ گیا دائی حلیمہ، تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دائی حلیمہ جو ہے وہ غیر مسلم تھی؟ وہ تو اہل فطرت میں سے تھی۔ اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی۔ پہلے تو آپ دائی حلیمہ سے نعوذ باللہ بت پرستی ثابت کریں، یا ثابت کریں کہ ان تک کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی اور انہوں نے انکار کیا۔ ایسا تو نہیں ہوا، وہ تو پہلے فوت ہوگی، لیکن ان کی اولاد نبی علیہ السلام کی صحابیات اور صحابی ہیں، حضور کے دودھ پیتے بہن بھائی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں بعد میں، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہیں۔ تو یہ بات ہی کرنا غلط ہے کہ وہ غیر مسلم تھی، وہ اہل فطرت تھی۔ قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم میں امت میں عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ان میں پیغمبر نہ بھیجے۔ اور پھر قرآن میں یہ آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی ہم نے تمہیں وہاں پیغمبر بنا کے ڈر سنانے والا بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈر سنایا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے ماں باپ بھی اہل فطرت میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل فطرت مسلمان کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ پیغمبر کی دعوت پہنچے پھر انکار کوئی کرے پھر اس پہ کفر لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا شان نزول، 103 کا شان نزول مسلمانوں کے بارے میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ بیسیکلی تو یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں ساری گفتگو جاری ہے نا، کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہو گئی تھی، چند اصحاب سے وہ درہ چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے کم از کم مسلمان سٹیبل تو ہو گئے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ نے اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا، سمع و اطاعت کرنی ہے۔ اس حوالے سے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اکثر ہم جب یہ آیت پیش کرتے ہیں نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، یار اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو جس برائی کے اوپر برا کہہ رہا ہے،
اور رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. وہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس نبی کے ماننے والے فرقے بنا لیں. کو عقل آپ کی کام کرتی ہے؟ جی یہود و نصارہ کے بارے میں، اور یار یہود و نصارہ کے بارے میں ان کی اچھائی کا تو ذکر نہیں ہو رہا، برائی کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ برائی مسلمان سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ان کو بھی ہم جواب دیتے ہیں چلو وہ چھوڑ دو تم. یہ تو مسلمانوں کے بارے میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تو کافروں کے بارے میں نہیں ہے. قرآن کا جو عقیدہ ہے، قرآن کے جو نظریات ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. علی بھائی قرآن میں آیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ عادل ہے، تو پھر معذور بچے جو یہ معاذ اللہ کیا اللہ کا ظلم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایتھیسٹ کی نظر سے جو وہ آدھی بات ہماری پیش کرتے ہیں، آدھا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس نظر سے دیکھیں تو بات بالکل درست ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جو شخص معذور پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر آخرت نہ ہو تو. اسلام کا مقدمہ دنیا اور آخرت کو جوڑ کے مکمل ہوتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں گا نا تو اس کی جزا میرے ہاں صرف جنت ہے. ہاں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. نبی اسلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جس بندے کی آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں پھر اسے جنت ہی دوں گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری میں، اس میں الفاظ ہیں میں جب کسی بندے سے اس کی محبوب چیز لوں تو اس کا بدلہ پھر اسے جنت ہی دوں گا. تو جس کی ٹانگیں لے لی اس میں تو اب جنرل آ گیا نا محبوب چیز، جس سے اولاد لے لی، ٹھیک ہے، تو اسے جنت ملے گی. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو آخرت کے ساتھ جوڑے نا. یہ معذور بندہ اگر اسے کہا جائے کہ اس معذوری کے بدلے میں تجھے قیامت والے دن ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، صرف یہ 60 سال معذوری کے کاٹ لے، اور یقیناً اور تیرے مقابلے پہ جو صحت مند تھا دنیا میں، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ مذہبی پیشوا بھی مانتے تھے، اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی قیامت والے دن. وہ کہے گا یا اللہ مجھے ویسا نہ بنا، میں اس طرح ہی اچھا ہوں. کہے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. جناب کھربوں سال کی زندگی میں 60 سال کچھ ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے، تم سمندر میں انگلی ڈبو، تمہاری انگلی کے ساتھ جو لگ جائے دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے. جب کوئی مثال ہی نہیں ہے اس میں یہ 60 سال کی زندگی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اس تکلیف کو کاٹ کے اگر ہمیشہ کی تکلیفیں دور ہونی ہے تو کوئی مشکل سودا نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غریب اور مفلس صحابہ میرے امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ہے دونوں صحابہ ہیں لیکن ایک نے تکلیف زیادہ کاٹی ہے. عبداللہ بن عمر غریب صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے پہلے جنت میں جانا ہے کیونکہ دنیا میں انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں جناب. تو اس لیے دنیا کے مقدمے کو آخرت سے جوڑ کے سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ایبسولوٹلی دنیا کنسیڈر کریں گے پھر تو آپ واقعی مارے گئے. تو جب آپ ڈاکٹر ہی نہیں غلط پیش کر رہے ہیں تو رزلٹ غلط ہی نکلے گا. اگر کوئی معذور شخص اپنی معذوری پر یہ کہہ دے کہ اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا، یہ کلمہ کفر ہے جی. توبہ کرے گا، نکاح بھی دوبارہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا، اور جیسے ہی توبہ اور تجدید ایمان کرے گا اس کی پرانی نیکیاں واپس آ جائیں گی. یہ بھی اگلے دن لوگ پوچھ رہے تھے کہ جو مرتد ہے اس کے پرانی جو نیکیاں پوری زندگی کی ضائع گئی. نہیں سرکار، توبہ ایک ایسی چیز ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل ناحق کرے، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ. تیسرا زنا. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی ان 3 گناہوں سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کے عوض اسے نیکیاں عطا کر دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو توبہ کریں جی. حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور حدیث میں ہے کہ رکوع میں ملنے سے نماز ہو جاتی ہے. اس کو میں نے کافی دفعہ بریف کیا کہ یہ ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. دنیا میں بھی ایکسیپشن ہوتی ہے. جب شریعت میں کسی معاملے میں ایکسیپشن دے دی جائے اسے حکم عام کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے.
یہ نبی علیہ السلام نے ایکسیپشن دی ہے رکوع میں رکعت ملنے کے اعتبار سے، لیکن اسے عادت نہ بنایا جائے، اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ بار رکعت مل جاتی ہے، اس میں صرف امام بخاری یا ایک دو ائمہ کا تفرد ہے، باقی پوری امت سنی شیعہ ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، چاروں امام، علماء عرب، پاکستان میں بھی بعض اہل حدیث علماء، شیعہ بھی، سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی آپ رکعت اور ملا لیں، تو وہ ایکسیپشن اس ایک معاملے میں دی گئی ہے۔ علی بھائی، لا علاج بیماری ظلم ہے یا اللہ کی رحمت اس مریض کے ساتھ ہوتی؟ جی، بیماری کو آپ نے رحمت ہی ماننا ہے۔ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں، مکافات عمل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یا ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد کو مل رہی ہے۔ نہ، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پہ جو تکلیف آئی ہے، کیا کوئی جرت کرے گا کہ اسے ان کی غلطیوں یا گناہوں کا وبال کہے گا؟ نہیں۔ آج کی ڈیٹ میں جو کچھ بھی آپ کو تکلیف آتی ہے، آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اپنے گناہوں کی سزا اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں وہی سے پتہ نہیں ہے، اپنے لیے آپ ضرور کہیں، کسی دوسرے کو نہ کہیں کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اس کے لیے آزمائش سمجھیں، اپنے آپ کو ریوزٹ کریں کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہے، لہٰذا جس مسلمان کو آپ تکلیف میں دیکھیں گے ایک ہی بات کریں گے کہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ باقی وہ ویڈیو میری کلاس کی ہے، 50 منٹ کی ویڈیو ہے، مکافات عمل، وہ آپ دیکھیں۔ علی بھائی، عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کیا مکمل نابینا تھے؟ جی مکمل نابینا تھے، جی بالکل نابینا تھے، اور ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت پہ فائز کیا تھا۔ اہل مدینہ کے یہ استاد تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے لیے وہاں گراؤنڈ بنائی کہ حضور آئیں اور حضور کے ساتھیوں کو جو نیو مسلم تھے پہلے دین سکھایا جائے، ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ صحابی تھے، مکمل طور پہ نابینا تھے یہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بھائی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اختلاف کریں؟ انسان کو علم بھی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا، علم حاصل کریں اور اس کے بعد علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کریں، بس اس سے زیادہ آپ کے مکلف نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اب زمانہ جب عمل علم سے بہتر ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ علم عمل سے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ علم اور عمل دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں اسلام میں۔ اسلام میں اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سورہ الذاریات میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، مرد و عورت جوڑا ہے، ایون پلانٹس میں، اینیملز میں بھی جوڑے ہیں۔ اچھا، علم اور عمل بھی جوڑا ہے، صرف علم بھی کوئی چیز نہیں، صرف عمل بھی کوئی چیز نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صرف فضائل اعمال پڑھنا نہیں بلکہ برائی سے روکنا بھی، یہ کام مشکل ہے، جوڑا ہے۔ زمین اور آسمان جوڑا، دنیا اور آخرت جوڑا، اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ اسلام میں شادی کے متعلق کیا ہے، کتنی سادگی کی جائے؟ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنی آپ سادگی کر سکتے ہیں کریں۔ سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وائف کو لا کے تو زمین پہ کاٹن کی چادر کے اوپر کہنا ہے کہ بھئی اس پہ اب نبی الاسلام نیچے سوتے تھے تم بھی نیچے سو۔ اپنے کف میں شادی کرنی ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے، اپنے ہم پلہ لوگوں میں۔ باقی آپ فضول خرچی نہ کریں بہت زیادہ، لائٹنگ کوئی فضول خرچی میں نہیں آتی ہے، اناؤنسمنٹ ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ 10 لاکھ کی لائٹنگ کرا دیں گے تو ہم اسے فضول خرچی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 5000 لوگ ولیمے پہ بلا لیں گے تو ہم کہیں گے یار یہ 5000 لوگ کیوں بلائے ہیں یار تم نے، اور ان میں کوئی بھی غریب آدمی نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ پولیٹیکل لیڈرز کے گھروں میں ان کے بچوں اور بچیوں کی شادیوں پہ دیکھیں، وہ لوگ جو تقریروں میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہاں جپیاں ڈال کے ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں، اور سارے آئے ہوتے ہیں۔ وہ صحافی جنہیں یہ غدار وطن اور لفافی اور انڈین ایجنٹ کہتے ہیں، سب لوگ ان کے بچے اور بچیوں کی شادیوں میں پہنچے ہوتے ہیں اور ہنس کے ان کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نورا کشتی کر رہے ہو پھر تم لوگ ہمارے سامنے، یہی مطلب ہے نا۔ میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں۔
اب اللہ کا شکر ہے ہمیں نام نہیں لینا پڑتا، بہت کہیں ضرورت ہو تو وہاں نام لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے سب کو ننگا کر دیا ہے. لوگوں جب میں بول رہا ہوں آپ کے دماغ میں وہ ویڈیوز چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ علی بھائی کس کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر کس کی بات کر رہے ہیں، ادھر کس کی بات کر رہے ہیں. اب فیس بک پر آپ اپنے پیج پر ویڈیو اپلوڈ، فیس بک کا پیج تو نہ پہلے میں نے بنایا تھا نہ اب میں نے بنایا، کافی سارے لوگوں نے بنایا، وہ آپ دیکھ لیں. کتے کی موجودگی میں فرشتہ کیوں نہیں آتا، گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ منع کیا نبی الاسلام نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو، اور تصویر سے مراد جو عبادت کے لیے، اور کتا ہو، وہاں پہ فرشتے نہیں آتے جب تک کہ اس کتے کو نکال نہ دیا جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ کتا یا تو گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری سے باہر، یا شکار کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی رکھے گا تو اس کے نام اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہوگا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. جی ہاں. باقی ڈاگز پالنا، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. ایک نعت خان کا ذکر ہے، ان کے پروگرام میں ایک عالم دین نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں سب و شتم کی روایت والا راوی امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں، یہ تو سب سارا چھوڑ دیں، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. قرآن کی کس صورت میں ہے کہ رب نے کہا کہ نبی ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے؟ اور قرآن کی کئی ایک صورتوں کے اندر ہے. سورۃ الانعام کے اندر ہے، معجزہ ان کا منہ مانگا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر، جب مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف مضمون لکھا دنیا اخبار کے اندر، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا. اس میں انہوں نے وہ ساری آیات نقل کی ہیں. ویسے انہوں نے یہ آیت ماننی تھی کبھی؟ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جی بابے کیوں نہیں کوئی تخت لاتے یہاں پہ، تو یہ تو کافر بھی حضور کو کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہم نہیں دیں گے، ہماری مرضی، جب چاہیں معجزہ دکھائیں تو ہمارے بابے بھی اس وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا. تو میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، آپ کا بابوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں بابوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب چاہیں اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اب تو دنیا کی کایا پلٹنے کا وقت ہے میرے بھائی. IMF کے قرضے کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب تو وقت آ گیا ہے کہ اوپر دیکھو تو سونا، ہائے صدقے، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا. پورا درخت، اس کی شاخیں، جڑیں بھی، ہاں نا، میں بھی دیکھا سی، ہاں نا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ موقع آ گیا کہ یہ کریں. پھر ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 سنائیں گے کہ اے نبی، جب یہ پینڈو آرابی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے، کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، ہمارے لیے سواری اور جانے کا سامان اس کا انتظام کر دیں. تو تم کہتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا جو تمہیں دے سکوں گے، تم میرے ساتھ چلو. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. اس سے بڑا کون سا موقع تھا کہ نبی الاسلام اوپر دیکھتے تو سونا، نیچے دیکھتے تو سونا، اور یہ پاسبل تھا اگر اللہ چاہتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے،
شے ہی کوئی نہیں. صحابہ جنگوں کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین, جو بےچارہ اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو, یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نہیں مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے, لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے. اور ہمارا پیر وہ ہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا, میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا, میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے, حضور کے ساتھ 10 سال رہا, لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. میں بچہ تھا, حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا, تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے, کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں, پیار سے, 19 انس کو نا 19, ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں, بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا, ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بنتا جدو تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے. اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو, پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا. چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا. میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ مارا, ناحق مارا ہے, قتل ناحق ہے. اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا, آپ نے اسے قتل کر دیا ہے. فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے. بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا. تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر, اپنی عبادتیں کروائی ہیں, تو ہم اسلام کے فتوے ہی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے. جاؤ ہندو مر جاؤ, عیسائی مر جاؤ, سکھ مر جاؤ, تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا, پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو, چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہوں. آپ سمجھے نا, انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی. اللہ دا ولی ہونا ہے اپنی عبادت کرائے, بندے مارے, متکبرانہ جملے بولے. ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا, کہتے ہیں میں کہتے ہیں تو اڈا ہے کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے, اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے, تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے. کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں. آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں. تو ایک کرائٹیریا رکھے نا. علی بھائی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر سورۃ محمد کی آخری آیت کو اپنے تمام لیکچرز کا موضوع خلاف راشدہ کا قیام ہونا بتاتے تھے. ٹھیک ہے, میری اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں. خلاف راشدہ کا قیام ہے, لیکن ان لوگوں کے اوپر جو قرآن کی توحید کو مانیں اور نماز پڑھیں. جو توحید کو نہ مانے, نماز ہی نہ پڑھیں, ان کے اوپر کون سی خلاف راشدہ ہوگی؟ ان کے اوپر وہی نظام ہونا چاہیے جو گھوڑوں کا نظام ہے, جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. پاکستان کے شناختی کارڈ والا نہیں, اللہ کے نزدیک وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم کی حدیث 246, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز. اسلامک سسٹم, یہ آپ میری ویڈیو, یہ اکثر آ جاتا ہے سوال, اس پہ بور نہ ہوا کریں. ہر بندہ, چونکہ میں نے ریئل ٹائم سوال لینے ہیں تو بعض کا سوال ریپیٹ بھی ہوں گے, میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جس کو آپ کا تعارف ڈاکٹر اسرار احمد کے ذریعے ہوا. کیا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہدایت کے کلائمیکس پہ ہیں دین اسلام کی روح سے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہنی چاہیے کہ الحمدللہ جو بھی قرآن و سنت پہ چلنے والا ہے, اپنی کوشش کے ساتھ قرآن و سنت پہ ایمانداری سے چلنے والا, ظاہر ہے باقی ساری انسانیت سے وہ بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے کو واجب القتل ہے یا باقی سارے جہنمی ہو گئے ہیں, نہیں. یہ تو اعتماد ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ یہ بات کرے کہ الحمدللہ ہم قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کی تذلیل نہیں کرتے. لیکن جو اسلام کے رشتے میں ہم سے بات کرے گا کسی اسلامی بات کے اوپر, اس کی پگڑی تو اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سکھ بن جائیں, ہندو بن جائیں, عیسائی بن جائیں, اپنی عزت کروائیں.
اسلام میں آ کے جب آپ اپنی عزت کروائیں گے اور رسول اللہ کے مخالف تعلیمات دیں گے، ہم آپ کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ علی بھائی، ہم اکثر لوگوں کا غلط عقیدہ دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سے چپ نہیں رہا جاتا، ہم ان کو قرآن و حدیث سے حوالہ پیش کرتے ہیں، اصلاح اور دعوت کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اپنے عقائد پہ، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو انبیاء کی موجودگی میں بھی ایسے ہوتا رہا۔ تو اس کے اوپر میں پہلے بول چکا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلوان کو اس کے زور پہ گرائیں، جو بات وہ سننا چاہتا ہے اس کے اوپر بات کریں۔ ہمیں جتنے لوگ سمجھاتے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو، اور جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے نا، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو حافظہ اللہ کہتے ہیں، ان کے بزرگوں کو احترام کے ساتھ مولانا اور صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ہم بتاتے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو، یعنی رسول اللہ کو، صحابہ کو، اہل بیت کو گالیاں دی تھیں، ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی تھا۔ ہمارے ماں باپ کی عزت کیا نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے ماں باپ سے زیادہ ہے؟ اور ان کے ماں باپ تو چھوڑ دیں، ڈائریکٹ رسول اللہ کو گالیاں دی کافروں نے، نہیں دی؟ قرآن میں وہ نقل ہوئی ہیں، کبھی کہا مجنون ہے، کبھی کہا پاگل ہے، کبھی کہا اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہا یہ دیوانہ ہے، کبھی کہا اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے صبح و شام، اور یہ تیار کر کے تو مارکیٹ میں لے آتا ہے یہ قرآن کی آیات، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی۔ جی، اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن ابی نے جو کہا سورۃ المنافقون میں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے، اور ذلیل کسے کہا؟ صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے لیے الفاظ آپ کی مبارک زندگی میں استعمال ہوئے ہیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ اس چیز کے بعد آپ شکر ادا کیا کریں۔ کیا نبی کی صرف اس سنت پہ آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور پگڑی باندھنی ہے؟ اس سنت پہ عمل نہیں کرنا کہ آپ کے مخالفین آپ کو گالیاں دے، یہ نہیں سنت۔ اس لیے میں کہتا ہوں گالیاں دینا سنت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سنت ہے۔ گالیاں کھانا نبی علیہ السلام کی اور ان کے اہل البیت کی سنت ہے۔ مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ بیٹھ کے حسن حسین سامنے جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ اہل البیت ملعون ہے، نعوذ باللہ۔ تو حسین ابن علی نے کہا کہ ملعون تو وہ ہے کہ جس کے باپ کو اور نکال دیا تھا نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے، یعنی تیرا باپ جو حکم تھا، تم لوگ ہو۔ اہل البیت ملعون نہیں ہے، اہل بیت کا تو ذکر ہے قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت مباہلہ میں ذکر ہے، درود شریف میں ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اہل بیت کے بغیر درود پڑھے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، یہ چھوڑ دیں، کوئی ٹینشن میں نہ آیا کریں۔ کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ عیسیٰ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام مسلمان فرقے ختم ہو جائیں گے؟ حدیث میں تو نہیں، لیکن انڈائریکٹلی تو اشارہ اس حوالے سے ملتا ہے نا کہ مسلمان انہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، یا ایگزیکٹلی اس وقت تک اتنے یہ فرقہ واری ڈائلیوٹ ہو جائے گی کہ سب لوگ متفقہ طور پر مان لیں۔ آج تو ایسا نہیں پاسبل، کیونکہ بریلویوں میں اگر آ گیا دیوبندیوں نے نہیں ماننا، اہل حدیث میں آ گیا تو حنفیوں نے نہیں ماننا، سنی میں آ گیا شیعہ نے نہیں ماننا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت کی جڑیں کافی کمزور ہو چکی ہوں گی۔ تو کیا آپ کو یہ جڑیں کمزور ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ آئیے، اب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیا ہو گیا ہے؟ چلیں انجینئر صاحب آپ سے 2008 میں یہ باتیں کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں دیوانے کا خواب ہے، پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں۔ ہمیں تو خود بھی اس وقت نہیں پتا تھا۔ دنیا میں چیدہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کی برکت انہیں دکھائی ہے کسی بھی فیلڈ میں، ورنہ عموماً سارے انقلاب مرنے کے بعد آتے ہیں، اس انقلاب کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کو یہ برکت دی ہے کہ آپ کے سامنے انقلاب نظر آ رہا ہے۔ کل تک جو ہمارے اجتہادی غلطی کہنے کے اوپر کہتے تھے خاموش ہوں، اب ہمیں کہتے ہیں یہ کیا اجتہادی غلطی کا آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اجتہادی غلطی کہاں سے ہے؟ دیکھا فرق؟ کل تک جو کہتے تھے
کہ یہ جو بابے ہیں ان کے بارے میں نہ بولیں. آج وہ کہتے ہیں یار ان بابوں کا نام آپ اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں, انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے, وہی بندے ہیں. اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم سے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم مزاج بندہ کوئی نہیں ہے. میرے جیسے ٹاپکس کو ایڈریس کرنے والا کوئی شخص آپ نے دکھانا ہے جو گالی گلوچ کے بغیر بات کرتا ہو, یعنی سوران سور کے بغیر بات کرتا ہو. ہاں ہاں, جو بھی بولتا ہے پھر وہ گھر چھوڑ کے آتا ہے. جی, بریلوی جب گستاخانہ عبارتوں پہ دیوبند اور اہل حدیث کے خلاف بولتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں بعد ذالک زنیم, کہتے ہیں یہ حلالی نہیں ہے. ہاں, ہم نے آج تک ان کے کسی بزرگ کے بارے میں کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے. ہمیشہ کہا مولانا فلاں صاحب. ہم سے زیادہ کون نرم ہے؟ ان کے تو منہ سے جھاگ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے جب اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے آج بھی کوئی شخص ہم سے زیادہ نرم نہیں ہے جو اس ٹاپک کو ٹاپک بنائے اور بات کرتے ہوئے وہ قرآن و سنت کی باؤنڈریز کو کراس نہ کرے سوائے اس پلیٹ فارم کے. اللہ کے فضل سے ہمیشہ احترام سے بات کی. آپ کے بزرگوں نے لکھا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح شیاطین انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے. آپ نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم اور نبیوں کی جگہ رکھا اور احمد صاحب بریلوی کو اور ان کے کروڑوں فالورز کو شیاطین کی جگہ رکھا, ان شیطانوں کی جگہ جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ علماء دیوبند نرم ہے یا انجینئر صاحب نرم ہے؟ آپ کے احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو بندیوں کو واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر کیا اسام الارمین میں, ہم نے کبھی کسی کو مرتد واجب القتل ڈکلیئر کیا؟ احکام شریعت میں یہاں تک لکھا کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. ہم نے کبھی کہا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ذبیحہ حرام ہے یا کہا یہ مرتد ہیں؟ نہیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ٹائم قیامت تک جے کوئی بندہ لے کے آنا ہے جو ٹاپکس بولتا ہوئے اور ہماری نرمی کے 100ویں حصے کو بھی پہنچتا ہو. آپ تو فتوے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. آپ کے تو بزرگان دین کہتے ہیں ہمیں مدینے کے کانٹوں سے پیار, مدینے کی پتیوں سے پیار, مدینے کی راکھ کے ذروں سے پیار, لیکن مسجد نبوی کے امام سے پیار نہیں ہے. ہاں, مدینے میں ایک چیز ہے جس سے آپ کو نفرت ہے, وہ مسجد نبوی کا امام ہے. باقی ہر چیز سے آپ کو محبت ہے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو. ہم کسی کو نہیں کچھ کہتے, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ میں پوری زندگی اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ ایک نجدی خبیث بقول آپ کے گستاخ رسول امام امامت کروا رہا ہے 100 سال سے, اور مسجد نبوی شریف کے اوپر ان کا قبضہ ہے. سارے بزرگ قربان ہو جانے چاہیے. بابا جی کہتے سننا اوے امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. ہاں, ایڈ کرو وہ سارے مر جان کہ جڑے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کو نجدیوں سے آزاد نہیں کر پا رہے جبکہ وہ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے نا, ہماری بات چھوڑ دیں, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں ہماری کتنی نرمی ہے, ہم تو پیار محبت سے بات کرتے ہیں. سورۃ الحدید میں جو آیا کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, تمام مفرد کے افراد کے لیے ظاہر ہے دنیا کی تکلیف ظاہر ہے ہر اس کے لیے, لیکن قرآن کی ایک ڈاکٹرن ہے جس کا عقیدہ درست ہوگا, ایمان بالآخرت, ایمان باللہ, ایمان بالرسل, تو اس کے اعتبار سے جس نے اللہ کو نہ پہچانا تو ظاہر ہے اس کو تو دنیا میں نعمتیں ملیں گی, لیکن دنیا میں اس نے تکلیف بھی کاٹی, آخرت میں اس کو کوئی انعام نہیں, دنیا میں ہی ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے. یہ جو مختلف فرقوں کے علماء ہیں یہ اپنے اپنے طالب علموں کو مرزا علی کے لیکچر سننے کو منع کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑی اور ہماری کیا جیت ہے مجھے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں سب کو سنو ہدایت پا جاؤ گے. ظاہر ہے اب تو جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں علی بھائی اب آپ کے بعد کس کو سنیں, نہ آیت کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے نہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اب میرا صبر دیکھیں کہ میں کیسے جمعے کی نماز پڑھتا ہوں گا کسی امام کے پیچھے.
جو کہانیاں کراتا ہوگا الٹا میرے خلاف تقریر کر رہا ہوگا. تو میرے اندر بڑا حوصلہ ہے, میں امام حسین کو یاد کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرے ماں باپ امام حسین کے ماں باپ سے تو افضل نہیں ہے نا. انہوں نے تو اپنے سامنے حضرت علی پہ سب و شتم سن کے بھی انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے, حکم ہے کہ حکمرانوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں, مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا, اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا, ایک رتی برابر نہیں آتا. بلکہ میں بعض اوقات تو اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور جو اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میری دعوت صحیح ٹارگٹ پہ لگی ہے, اسی لیے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ واقعی صحیح جگہ بات پہنچی ہے. غم کس بات کا یار, اللہ کے بندو, جب یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر دعوت لانچ ہوئی ہے تو بدر و احد جڑی ہوئی ہے. ہاں, صرف یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو آپ نے جو ہے وہ 8 رکعت کے اندر جو ہے ایک سپارہ پڑھ لینا ہے حضور کے پیچھے. ہاں, صرف یہ نہیں ہوگا. ہاں, یہ رات کا قیام ہے, دن کا قیام ابھی باقی ہے. حضور کا بھی رات کا قیام بہت آسان تھا, ہاں مشکل تھا دن کا قیام. اسی لیے پھر آیا یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھ اور اب ڈر سنا. پہلے تو آپ رات کا قیام کرتے تھے, سارے انجوائے کر رہے تھے, قرآن سنتے تھے, روتے تھے, جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رونا دھونا تو بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن دن کا قیام کتنا مشکل, تلوار اٹھانی پڑی, جان بھی گئی, تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. دن کا قیام, یہ دعوت و تبلیغ کا کام دن کا قیام ہے. دن کا قیام بہت مشکل ہے, رات کا قیام آسان ہے. تو لہذا صبر کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی باقی تو منع کرتے ہیں. ہم اس لیے منع نہیں کرتے میرے بھائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو بھی سنے گا نا اسے اور پتہ چل جائے گا کہ واقعی یار یہ تو کہانیاں کراتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر مصباحی صاحب حفظہ اللہ نہ ہوتے, میں کہاں سے کوئی بندہ لے کے آتا جو کہتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے, ہاں اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اور اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا آپ نے. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو پیچھے سے پیسے مل رہے ہیں نا وہ نظر آ رہے ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ایک بندے نے آ کے 500 کا نوٹ ان کے اس میں رکھا ہے اور وہ انہوں نے پکڑا ہے. ہمیں پیچھے سے آ رہے ہیں, آپ کو تو سامنے سے آ رہے ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ آپ جملے بولتے ہیں تو مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں. عام آدمی پہ جب جھوٹا الزام لگتا ہے نا تو ڈسکریج ہوتا ہے. میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو پتا ہے نا مجھے پیچھے سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا, اس کا مطلب میں واقعی حق کے اوپر ہوں, میری تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں ڈسکریج ہو جاؤں گا؟ اور پھر دیکھیں کس طرح انہوں نے بے دھڑک
الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے، ہمیں کہتے ہیں ان کو ایران سے فنڈنگ آتی ہے، جسے ایران سے فنڈنگ آتی ہے وہ کہتے ہیں اسے سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے. کہنے جی وہ ٹرکاں دے ٹرک سعودیہ والے نے پمفلٹ بھیجے سن، ادو تک 5B نہیں سی نہ آیا تو سعودیہ دے کھاتے چ پی کے میرے توحید والے اور نماز والے پمفلٹ. ہن پتہ لگ گیا جے ایک کیسا بندہ ہے جنہوں سعودیہ بھی فنڈ دے رہا ہے اور ایران بھی فنڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ حقیقت ٹی وی والوں نے جب انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ کے پاس کون سا فون ہے جی آپ پاس خدا. یہاں تو ایک مولوی ہے جو اب میں نام نہیں لیتا، وہ اشارہ بھی نہیں کرتا ورنہ آپ پہنچ جائیں گے، اس کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کے پاس تو ویگو ڈالا ہے، وہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. بھائی چھپا کے رکھنا ہے، میں عثمان بھائی کے والے نہ کروں جو بیچارے روزانہ جو ہے وہ مٹیریل اپنا لوڈ کرواتے ہیں اس کے اوپر رکشوں کے اوپر، میں ان کے حوالے کروں کہ مٹیریل لوڈ کرو تے غریب لوگوں جناب تسی تقسیم کرو، نو پرافٹ نو لاس ہوتے. خدا دا نا جے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. علی بھائی آپ بھی اپنے طلباء سے کہیں کہ ان سارے فرقوں کو تبلیغ کریں. جی ہمارے طلباء وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو یقین کریں تنخواہ دے کے بھی نہیں کروایا جا سکتا. جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے پیسے دے کے بندے رکھوائے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے. اگر آپ اس وشفل تھنکنگ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی عقل کا اللہ علاج کرے. ٹھیک ہے چند لوگوں کو انہوں نے پیسہ دیا لیکن لاکھوں لوگوں کے خرچے عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں چلا رہے. وہ جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ملینز آف ٹین ایجرز ملے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ٹرینڈ چلاتے ہیں بغیر پیسے لیے. اس طرح ہمارے بھی لاکھوں میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے کے بغیر یہ کلپنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کسی کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اس نے کلپ بنانے ہیں. یہ جتنے لوگ کلپ بنا رہے ہیں خود بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارا وہی کلپ ہوتا ہے جو ہم اپنے آفیشیل پیج سے لانچ کرتے ہیں. باقی ہاں ایک چیز ہے کہ ہم نے تھوڑی جرت کی ہے بلکہ حوصلہ کیا ہے کہ اجازت دی ہے کہ ہماری ویڈیو کوئی بھی کانٹ چھانٹ کے بغیر اپلوڈ کر سکتا ہے. ہم کوئی کاپی رائٹ نہیں بھیجیں گے. یہ چند ایک لوگوں کو جو کاپی رائٹس گئے ہیں نا ہماری طرف سے نہیں گئے. بعض اوقات آپ پیچھے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ایسی لگاتے ہیں اس کے اوپر کاپی رائٹ آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے عمر سیریز کے کلپ اپلوڈ کیے ہیں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، انہیں کاپی رائٹ ہے، وہ ہم نے نہیں بھیجا. عمر سیریز یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ نہیں کرنے دیتے MBC والے. تو جو ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے پیچھے ویژولز تو عربی والے چل رہے ہیں نا، وہ اسٹرائک وہ بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے. اس دفعہ کیبل ٹی وی کے اوپر پچھلے رمضان میں بھی پوری عمر سیریز چلی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمارا ٹیگ ahlsunnatpak.com نظر آتا ہے. ہم نے باقاعدہ آن پیمنٹ انڈیا میں چند بھائیوں نے یہ کام کروایا تھا تو ہم نے ان سے خریدی تھی، اپنی ویب سائٹ پہ فری رکھی ہے، کیبل ٹی وی پہ چل رہی ہے. کہاں جو ہے وہ جناب عجیب فضول قسم کے آپ کو جھوٹے تاریخی ڈرامے دکھاتے تھے رمضان کے اندر، اب وہ عمر سیریز یوسف علیہ السلام والی فلم اور باقی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. چلیں اس سے لرننگ تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ داڑھیوں والے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ان کو میں ترغیب دلا رہا ہوں کہ وہ یہ کام کریں. بہرحال فائدہ تو ہوا ہے تو لوگ کام کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے بھی یہ اسٹوڈنٹس یہ جتنے کلپس آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں یار، وہ ٹک ٹاک کے اوپر 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز یا فالوورز کہہ لیں کوئی بھی لفظ جس بندے کے ہیں نا، وہ بندہ یار ایک فیکٹری میں دہاڑی کے اوپر ملازم ہے.